میں طارق بن زیاد کا نام بھی ضرور لیا جاتا ہے، کیونکہ طارق بن زیاد اس انسان کا نام ہے کہ جس نے اپنی بہادری اور ہوشیاری کے بلبوتے پر اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ ہی اس دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا تھا۔ طارق بن زیاد نے ہی اس اسپین دیش پر مسلمانوں کی حکومت قائم کی تھی کہ جس اسپین دیش پر کسی دور میں عیسائیوں کی سب سے مضبوط سلطنت قائم ہوا کرتی تھی، ایسی مضبوط سلطنت کہ جسے ہرانا اس دور میں ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ طارق بن زیاد کی قائم کی ہوئی یہ مسلم سلطنت اسپین دیش پر لگاتار 800 سالوں تک قائم رہی تھی، لیکن پھر اچانک سے 800 سال بعد یہ حکومت ختم کر دی گئی تھی۔ نہ صرف یہ حکومت ختم ہوئی تھی بلکہ ساتھ ساتھ اسپین میں رہنے والے سبھی مسلمانوں کو یا تو قتل کر دیا گیا تھا یا پھر انہیں عیسائی دھرم اپنانے پر مجبور کیا گیا تھا، اور اسپین دیش میں موجود سبھی بڑی بڑی اور خوبصورت مسلمانوں کی مسجدوں کو یا تو شراب خانوں میں بدل دیا گیا تھا یا پھر انہیں ایک عیسائی چرچ بنا دیا گیا تھا۔ اور دوستو، یہی وجہ ہے کہ آج سے 800 سال پہلے جس اسپین دیش میں سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہوا کرتی تھی، آج اسی دیش میں سب سے کم تعداد مسلمانوں کی ہوا کرتی ہے۔ آج کے دور میں اسپین میں جس چرچ کو اسپین کا سب سے بڑا چرچ مانا جاتا ہے، وہ چرچ بھی کسی دور میں مسلمانوں کی ایک مسجد ہی ہوا کرتا تھا اور اسے مسجد قرطبہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، اب آپ لوگ یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ آخر 800 سال تک لگاتار قائم رہنے والی مسلمانوں کی یہ سلطنت اچانک سے کیسے ختم ہو گئی تھی، اور آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے اسپین کے مسلمانوں کو یا تو شہید کر دیا گیا یا پھر انہیں عیسائی دھرم اپنانے پر مجبور کیا گیا تھا۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے اسی طرح کے تمام سوالوں کے جواب آپ تک پہنچانے والے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر طارق بن زیاد کون تھے، کہاں سے تھے، اور آخر انہوں نے ایک چھوٹی سی فوج کے ذریعے سے اتنی مضبوط سلطنت کو ہرا کر اسپین پر کس طرح سے مسلمانوں کی ایک مضبوط سلطنت قائم کی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر وہ سلطنت کیسے ختم ہوئی تھی اور مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا گیا تھا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمیشہ کی طرح ہماری اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تاکہ اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ دوستو، یہ کہانی شروع ہوتی ہے 8ویں صدی کے بالکل شروع سے، جس دور میں اسپین دیش پر عیسائیوں کی ایک مضبوط سلطنت قائم تھی۔ یہ سلطنت جتنی طاقتور تھی اس سے کہیں زیادہ ظالم بھی تھی۔ اس عیسائی سلطنت میں رہنے والے وہ یہودی لوگ جو اسپین میں تعداد میں بہت کم تھے، وہ اس سلطنت سے حد سے زیادہ پریشان رہا کرتے تھے، کیونکہ یہ سلطنت ان یہودیوں کے اوپر حد سے زیادہ ظلم کیا کرتی تھی۔ اس دور میں اس سلطنت کے حکمران کا نام روڈرک تھا، جو ایک ظالم اور لالچی قسم کا انسان تھا۔ روڈرک اپنی سلطنت میں رہنے والے لوگوں کا خیال رکھنے کی بجائے انہیں حد سے زیادہ پریشان کیا کرتا تھا۔